حیدرآباد کے ونسلیپورم پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع حسیناپورم علاقے میں منگل کی رات ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق نشے میں دھت ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک پر پیدل چلنے والے شخص اور موٹر سائیکل پر سوار دو نوجوانوں سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے بعد گاڑی تقریباً 100 میٹر تک انہیں گھسیٹتی رہی اور بعدتاً الٹ گئی۔ اس افسوسناک حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار دو نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ پیدل چلنے والا شخص شدید زخمی ہو گیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مرنے والے نوجوانوں کی شناخت مہاویر انجینئرنگ کالج کے ACE سال دوم کے طلبہ شیوا اور سندیپ جوہل کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی دیگر طلبہ بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ گئے اور سڑک پر احتجاج شروع کر دیا۔ طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ حادثے کا ذمہ دار شخص انہیں حوالے کیا جائے۔ اس دوران پولیس کی بھاری جمعیت تعینات کر دی گئی، جس کے بعد طلبہ اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار شخص کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات ہے جاری۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹوں میں مثبت رجحان سامنے آیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت تقریباً 13% کم ہو کر $80 سے $94 فی بیرل تک آ گئی ہے۔ تاہم یہ قیمتیں اب بھی 28 فروری کو تنازع شروع ہونے سے پہلے کی سطح سے زیادہ ہے، جب فی بیرل قیمت تقریباً $70 تھی۔ یاد رہے کہ ایران کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث مشرق وسطیٰ سے تیل اور گیس کی ترسیل شدید متاثر ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتیں بڑھ گئی تھی۔ چہارشنبے کی صبح ایشیا پیسیفک خطے کی بڑی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ اس غیر معمولی تیزی کے باعث ایک گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ اس دوران ہندوستان میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں عارضی جنگ بندی کے اثرات دیکھے گئے۔ مارکیٹ میں اچھال کا رجحان دیکھا گیا۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے بعد اسٹاک مارکیٹس کے مثبت رجحان کے ساتھ ہی سونے اور چاندی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ حیدرآباد صرافہ بازار میں 24 کیرٹ 10 گرام سونے کی قیمت $3,980 اضافے کے ساتھ 1,53,820 ہو گئی ہے۔ 22 کیرٹ سونے کے 10 گرام کی قیمت $3,650 اضافے کے ساتھ 1,41,000 ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب 1 کلو چاندی کی قیمت میں بھی $10,000 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کے بازار میں 1 کلو چاندی کی موجودہ قیمت $2,65,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ کی طرف سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد جہاں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی دیکھنے کو ملی اور اسٹاک مارکیٹس میں بھی اچھال دیکھا گیا، اس دوران سونے اور چاندی کی قیمتیں کم ہونے کی توقع رکھنے والے افراد کو مایوسی ہوئی۔ مارکیٹ کے ماہرین کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد سرمایہ کاری میں اضافہ اور خریداروں کے زیادہ طلب کی وجہ سے ان قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، تاہم ایران نے وعدہ کیا ہے کہ یہ جنگ کے خاتمے کا اعلان نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے جنگ بندی کے اعلان کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ یہ جنگ کے اختتام کی علامت نہیں، ہماری انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں، اگر کسی بھی جانب سے جارحیت ہوئی تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے تمام فوجی یونٹس کو فوری طور پر فائر بندی پر عمل کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ وہیں دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تجویز پر ایران کے ساتھ 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کے باعث اس مدت کے دوران کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مہلت ایران کے ساتھ مستقل امن معاہدہ اور مشرق وسطیٰ میں استحکام کے قیام کی راہیں ہموار کرے گی۔ ان کے مطابق ایران کی جانب سے پیش کی گئی 10 نکاتی تجاویز، جن میں ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنا، پابندیوں کا خاتمہ اور عدم جارحیت شامل ہے، مجموعی طور پر مثبت ہے۔ اسی پیش رفت کے تحت ایران نے بھی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی میں عارضی کمی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ کانگریس کی سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر محسنہ کدوایی چہارشنبے کی علل صبح انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 94 برس تھی۔ وہ طویل عرصے سے عمر رسیدگی سے متعلق عوارض میں مبتلا تھی اور نوئیڈا کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھی، جہاں تقریباً صبح 4 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کے داماد رضی الرحمان نے اس کی تصدیق کی ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحومہ کی میت کو آج دوپہر 3 بجے ان کی رہائش گاہ سے روانہ کیا جائے گا، جبکہ شام 5 بجے نظام الدین قبرستان میں تدفین عمل میں آئے گی۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دل کا دورہ پڑنے سے تیسری جماعت کے طالب علم کی موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ جگتیال رورل منڈل کے پورنڈلا گاؤں میں پیش آیا، جہاں گاؤں کے زرعی کھیت میں واقع شیو مندر میں مفت اجتماعی کھانے کا پروگرام جاری تھا۔ اسی دوران
निशंत नामी तालिब इल्म अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद अफराद फौरी तौर पर हरकत में आए और बच्चे को करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस वाक़े से गाँव में गम की लहर दौड़ गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एरो ब्रिज की छत का एक हिस्सा एक मुसाफिर पर गिरने से वो जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक दीपक अदोनी अमरीकी शहरी जो किसी काम के सिलसिले में हैदराबाद आया हुआ था। बेंगलुरु से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़े एक भारी पैनल उनके सर पर गिरा, जिसकी वजह से वो गिरने वाले ही थे कि एक खातून ज़ैनब सैयद ने उन्हें पकड़ लिया और मदद के लिए आवाम को तलब किया। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अपोलो दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका सिटी स्कैन और दीगर तिब्बी मुआयने किए गए। जख्मी अदवानी ने बताया है कि वो फिलहाल बेहतर महसूस कर रहे हैं और उन्हें ज़ैनब सैयद की सताइश करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन खातून है जिन्होंने उनकी मदद की और उनकी बीवी से बात करने में और दवाखाना मुंतकिल करने में उनकी मदद की। उन्होंने बताया है कि दवाखाने में उनका सिटी स्कैन और MRI करवाया गया। इस हादसे पर एयरपोर्ट हुकाम ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा होने वाले हादसात या वाक़यात को रोकने के लिए एयरपोर्ट मेंटेनेंस टीम ने जाए हादसे का मुआयना किया। फलों का बादशाह कहलाए जाने वाला आम बाजार में मौसम से कबल पहुंच चुका है और मौसम में पैदा होने वाली तब्दीलियों के अलावा गैर मौसमी बारिशों के नतीजे में आम की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर तमाम बाजारों में आम नजर आने लगे हैं, लेकिन उनकी कीमत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में उनकी फरोख्त मुतासिर हो रही है। महकमे बागबानी की जानिब से इस बात की तौसीक हो चुकी है कि 5 से 10% आम की फसल मौसम के आगाज से कबल बाजारों में पहुंच चुकी है, जबकि गैर मौसमी बारिश के नतीजे में फसलों को होने वाले नुकसान के नतीजे में आम की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। बताया जा रहा है कि जारिया साल आम के मौसम के दौरान मजमूई एतबार से 30% पैदावार कम रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है। औहदेदारों के मुताबिक रियासत में 3 लाख एकड़ अराजी पर आम की पैदावार होती है, लेकिन जारिया साल 2.5 लाख एकड़ पर आम की पैदावार हो रही है और मौसम की खराबी बिलखुसूस गैर मौसमी बारिश के नतीजे में आम की पैदावार में कमी रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, क्योंकि जो फल लगे हुए थे तेज हवाओं के अलावा बारिश के सबब वो गिरने लगे हैं। महकमे बागबानी के औहदेदारों का कहना है कि आइंदा 15 से 20 दिनों के दौरान बाजार में आम कसरत से पहुँच सकते हैं और उन दिनों में आमों की कीमतों पर कुछ कंट्रोल के इम्कान हैं।